بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد برادران اسلام، آج اس نشست میں ایک نہایت ہی اہم اور حساس نقطے کے متعلق گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ جل وعلا حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، وہ حساس نقطہ یہ ہے کہ یہ بات معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ جب ان سے غلطی سرزد ہوئی، انہیں جس جنت سے زمین پر اتارا گیا وہ جنت المأویٰ تھی۔ یہ بات معلوم ہے۔ صحابہ کرام نے یہ آیات نبی علیہ السلام سے سنی، سیکھی، سمجھی، امت تک پہنچائیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں جن کا شمار علماء صحابہ میں ہوتا تھا۔ وہ فرمایا کرتے تھے، واللہ اللہ کی کتاب میں کوئی ایسی آیت نہیں جسے میں نہیں جانتا کہ وہ کب، کہاں، کس بابت نازل ہوئی۔ صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کر لیجئے، آپ کو بالکل اس بات کے خلاف کوئی بات نہیں ملے گی کہ ان کا یہی عقیدہ تھا، یہی منہج تھا کہ آدم علیہ السلام کو جس جنت سے زمین پر اتارا گیا وہ جنت المأویٰ تھی، نہ کہ کوئی اور جنت تھی۔ بات سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ سورۃ البقرہ میں کیا ہے، سورۃ الاعراف میں کیا ہے، اور بہت ساری سورتوں میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا، جنت سے نکالا گیا، اور فرمایا کہ تم ایک مقررہ وقت کے لیے زمین پر رہو گے، تم ایک مقررہ وقت کے لیے زمین پر رہو گے، یعنی اس سے پہلے وہ زمین پر نہیں تھے۔ بات سمجھیں، جیسا کہ اللہ جل وعلا نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَقُلْنَا يَا آدَمْ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور کہا آدم سے، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں سکونت اختیار کرو اور جہاں سے مرضی کھاؤ اور پیو، لیکن یاد رکھنا فلاں درخت کے نزدیک نہ جانا ورنہ تم اپنے اوپر ظلم کر بیٹھو گے۔ آگے اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا، فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ شیطان نے انہیں بہکایا اور انہیں وہاں سے نکلوا ڈالا جہاں وہ تھے۔ آگے ارشاد فرمایا، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ۔ اور فرمایا کہ تم اتر جاؤ۔ یہاں شاہد کیا ہے؟ اتر جاؤ۔ اترنا کہاں سے ہوتا ہے؟ اوپر سے نیچے کی طرف، اور تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اور تمہارے لیے رہنا ہے زمین پر ایک وقت مقررہ کے لیے، ایک وقت مقررہ کے لیے۔ یہ آیت اس چیز پر دلالت کر رہی ہے کہ آدم کو اوپر سے اتارا گیا، آسمانوں سے زمین کی طرف اتارا گیا، اور انہیں حکم دیا گیا کہ تمہیں زمین پر رہنا ہے ایک وقت مقررہ کے لیے، یعنی پہلے وہ زمین پر نہیں تھے۔ احادیث بھی اس بات پر دلالت کرتی ہیں، اور بالخصوص صحیحین کے اندر جو حدیث وارد ہوئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کا آپس میں جب مناقشہ ہوا تو موسیٰ پر آدم سبقت لے گئے، اور وہاں بھی اس بات کی دلالت ہے کہ آدم علیہ السلام
اور ان کی اہلیہ کو جس جنت سے زمین پر اتارا گیا وہ جنت المأویٰ تھی، نہ کہ کوئی اور جنت۔ لیکن میں افسوس کے ساتھ یہ بات کہنے جا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ان نصوص کے خلاف عقیدہ رکھا، منہج قائم کیا۔ اللہ المستعان۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جس جنت سے نکالا گیا وہ جنت المأویٰ نہیں بلکہ کوئی اور جنت ہے۔ کسی نے کہا کہ وہ جدہ میں کوئی جنت تھی زمین پر، کسی نے کہا کہ وہ ہندوستان میں کوئی جنت تھی۔ علی کل حال طرح طرح کی اس بارے میں باتیں لوگوں نے کی، لیکن یہ ساری باتیں، یہ سارے افکار قرآنی آیات کے خلاف ہیں۔ میرے بھائیو غور کریں کہ اللہ جل وعلا نے ایک آیت میں اس بات کا تذکرہ نہیں کیا، حالانکہ رب ذوالجلال کا ایک فرمان ہی کافی ہے، لیکن رب ذوالجلال نے اس قصے کو بہت سارے مقامات پر بیان کیا ہے۔ اور آدم علیہ السلام کے متعلق اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ آدم کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ یہ آدم کے لیے شرف و اعزاز کی بات ہے۔ بات سمجھے؟ اللہ جل وعلا نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، یہ آدم علیہ السلام کے لیے شرف و اعزاز کی بات ہے۔ اور میں یہاں یہ بھی آپ لوگوں کو بات بتلاتا چلوں کہ صحابہ میں سے جنہوں نے یہ قرآن مباشرتاً بغیر کسی وسیلے کے مشکات نبوت سے سنا، سیکھا، سمجھا، عمل کیا، ان سے ایک بات بھی اس چیز کے خلاف وارد نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام جس جنت سے زمین پر اتارے گئے وہ جنت المأویٰ کے علاوہ کوئی اور جنت تھی۔ بالکل صحابہ سے، تابعین سے، کسی سے اس بارے میں کچھ بھی وارد نہیں ہے، حالانکہ وہ لوگ قرآن و سنت کو سمجھنے والے، عمل کرنے والے تھے اور امت تک اس دین کو پہنچانے والے تھے۔ اس لیے میں ان تمام احباب سے گزارش کروں گا جن کے نظریے، جن کی سوچ، جن کے عقائد، جن کا منہج ان صاف شفاف نصوص کے خلاف ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں سچی اور خالص توبہ کریں اور ان تمام باطل عقائد سے رجوع کریں اور راہ حق کو اختیار کریں۔ وما علینا الا البلاغ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔